آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے شیر ڈرامے کا پوسٹ مارٹم۔ شیر ڈرامہ جو کہ بہت سلو چل رہا ہے، کہانی ایک جگہ آ کے پھنس چکی ہے، فجر مان نہیں رہی اور شیر ہار نہیں مان رہا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کاکا صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فجر کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے دادا وفات پا گئے تو اس سے رہا نہیں جاتا، وہ اپنے گھر آتی ہے، لیکن وہاں کوئی اسے منہ نہیں لگاتا، بلکہ تاج بی بی اس کو کہتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ فجر روتی دھوتی دھکے کھاتی وہاں سے پھر سے واپس آ جاتی ہے۔ فجر جو کہ جانتی ہوتی ہے کہ اس کے باپ کی سالگرہ بھی آنے والی ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے باپ کی سالگرہ پہ گھر آتی ہے تاکہ اپنے والد کو منا سکے۔ وہ بہت ہی محبت سے ایک تحفہ خریدتی ہے، اس کو پیک کرواتی ہے اور اپنے گھر آتی ہے، لیکن گھر آتے ہی اس کی ماں سب سے پہلے اسے کہتی ہے تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ فجر کی والدہ کا یہ ری ایکشن کیوں۔ وہ تو سب کچھ جانتی تھی کہ فجر کو شیر سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے اس کی جان اپنا فرض سمجھ کے بچائی تھی۔ شجاعت کا تو دماغ خراب ہے، لیکن اس کی بیوی کا دماغ بھی خراب ہی ہو چکا ہے۔ ادھر شیر کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ فجر کا والد بہت سخت ری ایکشن دکھاتا ہے آگے سے۔ فجر کا والد فجر کو آتے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں تحفہ دیکھتا ہے تو زور سے تحفہ پھینک دیتا ہے۔ فجر کہتی ہے کہ پاپا یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیوں آتی ہو یہاں؟ میں نے جب یہ سوچا کہ تم میرا خون ہو اور تم پہ بھروسہ کرنا چاہ، تم نے تب میرا مان توڑا۔ فجر یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شیر بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ فجر اپنے والد کو کہتی ہے کہ بابا میں نے شیر سے نکاح نہیں کیا، میں نے آپ کی عزت پہ کوئی دھبا نہیں لگایا، شیر کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ وہاں پر تاج بی بی بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنے مخصوص انداز میں، جو کہ اس کا سڑیل سا رول ہے، اس کے مطابق ہی وہ بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہر جگہ اس نے تمہارے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھرنا ہے، تو شادی کرنے میں کیا حرج ہے، تم شادی کر لو۔ وہ یہاں پر کہتی ہے کہ شیر اپنی مرضی سے میرے پیچھے آیا ہے، میں تو ہاسٹل میں رہتی ہوں، میں شیر کے گھر میں نہیں رہتی۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے تم جو بھی کہو یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تم اس سے شادی کرو یا نہ کرو، مجھے کوئی تم میں دلچسپی نہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فجر روتی دھوتی وہاں سے آ جاتی ہے۔ شیر اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھا سکے، کیونکہ فجر کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، لیکن فجر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے پیچھے نہ آیا کرو۔ شیر اسے کہتا ہے کہ فجر ہمارا رشتہ، تو فجر دو ٹوک طریقے سے اس کو کہتی ہے ہمارے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، میں اپنے بابا کی خوشی کے لیے اپنا ہر رشتہ، اپنی ہر خوشی قربان کر سکتی ہوں۔ فجر کا یہ رویہ بہت ہی خراب ہے۔ فجر کے سامنے اس کی پھپھو کی مثال ہوتی ہے، تاج بی بی کی، جس نے اپنی محبت کو چھوڑا تو بدلے میں اسے کیا ملا؟ صرف تنہائی۔ جبکہ سمرا نے اگر اپنی محبت پائی تو آج سب اس کو عزت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف آپ جانتے ہی ہو کہ آہد نے نوکرانی سے شادی کر لی ہوئی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ آہد اور اس نوکرانی کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اس کا ذکر کرتی ہے تو وہ اسے کہتی ہیں کہ تم کیوں اس نوکرانی کو لے کے اس طرح سوچ رہی ہو، کہاں وہ، لیکن وہ بالکل صحیح سوچ رہی ہوتی ہے۔ کام والی جو کہ اب گاؤں میں رہ رہی ہوتی ہے، آہد کا جب دل چاہتا ہے وہ اس سے ملنے گاؤں میں آ جاتا ہے۔ شیر کی والدہ اسے کہتی ہے کہ پتہ تو کرو یہ کب سے اتنا ذمہ دار ہو گیا کہ جب دیکھو یہ زمینوں پہ جا رہا ہے، تم پتہ کرو، مجھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ شیر اپنی والدہ کی بات سن کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور عنقریب شیر کو پتہ چل جائے گا کہ آہد نے اس کی بہن کو دھوکہ دیا ہے، اور جلد ہی اس کام والی کا بھید سب پہ کھلنے والا ہے کہ آہد اور اس نے شادی کر لی ہوئی ہے۔ ادھر دوسری طرف آہد اس بات سے بہت خوش ہے کہ شیر نے مجھے کاروبار کروا دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کاروبار کو دیکھنا کہاں سے کہاں تک لے جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ شیر نے اسے یہ سب کچھ کروایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کروایا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیر کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن شیر ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھو گے کہ جب آہد کا یہ راز بھی شیر پہ کھلے گا کہ اس نے اس کی بہن کو تکلیف دی تو شیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ فی الحال تو وہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ وہ اپنے بابا کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک دم سارے ثبوت اکٹھے کر کے ان پہ ہاتھ ڈالوں تاکہ یہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔